علم سے فلم سے علم تک جانے والی شخصیت جناب محترم جاوید جعفری صاحب کی ہے۔ ان کا نام بھی جعفری ہے، ان کا خاندان بھی جعفری ہے، اور یہ اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ انسان زندگی کے کسی شعبے میں رہے، جو اس کے ریچولز ہوتے ہیں، جو اس کے حقائق ہوتے ہیں، جو اس کے اصول ہوتے ہیں، وہ کبھی نہیں بدلتے۔ حسین ڈے کے اس تاریخ ساز پروگرام میں شرکت جناب محترم جاوید جعفری کی امام علی مقام سے محبت، ان کربلا کے پیغام سے محبت اور آج کے اس عنوان سے محبت کو واضح کرتی ہے۔ میں بڑے ادب اور احترام سے ان سے گزارش کر رہا ہوں ان دو مصروں کے ساتھ کہ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ خواتین حضرات، اسٹیج پہ حاضر میرے بزرگ عالم دین، دوستو، چھوٹو، سب کو میرا سلام، السلام علیکم۔ میری یہ حیثیت تو نہیں کہ میں ایسے منچ پہ آ کے کھڑا رہوں، نہ میری شخصیت ہے کہ میں نہ علم رکھتا ہوں نہ شاعری کا فن رکھتا ہوں، بس ایک فنکار ہوں۔ اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ آج مجھے یہاں انوائٹ کیا گیا ہے اس اسٹیج پہ، تو جو بھی تھوڑا بہت کہوں گا دل سے کہوں گا۔ یہ ایک نام ایسا ہے حسین، یہ کھینچتا ہے۔ 1400 سال 1350 سال گزر گئے، لیکن نہ ہم اس شخصیت سے ملے، نہ اسے دیکھا، نہ اسے سنا، لیکن جب نام حسین آتا ہے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی اور شخصیت دنیا کی آج تک ہسٹری میں دعویٰ نہیں کر سکتی کہ نام سنتے آنسو آ جائے۔ داغ سجود اگر تیری جبیں پر ہوا تو کیا، داغ سجود اگر تیری جبیں پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ بھی کر کے زمیں پر نشا رہے۔ یہ نشا جو چھوڑ گئے یہ ہمارے امام حسین، جیسے جوش نے بہت خوب کہا ہے کہ انسان کو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور یہ آج ہر قوم کے ساتھی ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہمارے امام کی تعریف، مقصد حسین جو آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو پرابلم ہے ایک اسلام کے نام سے ٹیررزم جڑ گیا ہے۔ ویسٹ کا میڈیا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، خوب چلا چلا کے کہتا ہے کہ ایوری مسلم از ناٹ اے ٹیررسٹ بٹ ایوری ٹیررسٹ از اے مسلم، اور یہ بہت کامن سٹیٹمنٹ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ کہیں مسلمان حسین کے دائرے سے نکل گیا اور یہ مصیبت وہاں سے شروع ہوئی۔ وہ شعر سے میں واقف نہیں ہوں کہ ابتدا ہے اسماعیل اور انتہا ہے حسین، پورے شعر سے واقف نہیں ہوں میں، لیکن شروعات جو قرآن اور باقی دین، ہمارے یہودی ہیں، ہمارے کرسچن برادرز ہیں، جو اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے، شروعات کہے سے ہو رہی ہے کہ ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی قربانی دے رہا ہے۔ ہمارا دین دینا سکھاتا ہے، لینا نہیں۔ یہ بہت باریک پوائنٹ ہے جو اسلام سے ہٹ گیا ہے کہ بات دینے کی ہوتی ہے، تو وہاں ایک، یہاں 72۔ ایک کے لیے انتہا اور ابتدا کی بات کیوں ہوتی ہے کہ پٹی بھی ہے، ہاتھ باندھے بھی ہیں، یہاں نہ پٹی ہے نہ ہاتھ باندھے ہیں اور 72 ہیں، تو انتہا یہاں پہنچتی ہے اور ایک دائرہ بن گیا۔ یہ پرابلم مسلمز کی ہے، میں خاص طور ایز اے مسلم مخاطب ہو رہا ہوں، جو اسلام کا پرابلم دنیا میں ہے، اور میں کھل کے بولتا ہوں، مجھے آئی ڈونٹ کیئر، میں پولیٹیکلی بات نہیں کرتا ہوں نہ میں ڈپلومیٹکلی بات کرتا ہوں۔ یہ پرابلم کیوں ہو گئی ہے؟
کیونکہ جو ایک دائرہ، ایک لائن کھنچ گئی تھی کہ ایک یہ اسلام ہے اور ایک یہ اسلام ہے. آپ کو چوز کرنا ہے آپ کس اسلام سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں. یہ اکبر، یہ چوائس کہیں مسلمان جو اپنے اپنے انٹرپریٹیشنز لے کے یہ بھول گیا ہے کہ یزیدیت اور حسینیت کے بیچ فرق کیا ہے، اور وہ کیا مسلمان ہے اور یہ کیا مسلمان ہے. اسلام تو ہمیشہ، جیسے ہمارے بزرگوں نے پہلے کہا ہے، کہ ہم تو سیکریفائس، ہم حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. دس از دا بیسک آف ریلیجن. امر بالمعروف نہی عن المنکر تولا تبرہ، یہ جو چار ہیں یہ حصے کہیں ہائی لائٹ نہیں ہو رہے ہیں. یہ کھو گیا ہے کہیں کہ امر بالمعروف کیا ہے اور نہی عن المنکر کیا ہے اور تولا کیا ہے اور تبرہ کیا ہے. کہیں یہ بھی ہمارے یہاں یہ بھی غلطیاں کچھ ہو گئی ہیں کہ تبرہ یعنی گالی گلوچ، یہ کہیں ہم یہ بھی کھو گئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں، جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. یہ نہیں ہے. اور اگر حسینیت کو ہم سمجھ گئے تو یہ پرابلم بہت نکل جائے گا. انفیکٹ جو لوگ آج اسلام سے کترا رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، کرٹیسائز کر رہے ہیں، اگر حسینیت کو سمجھ کے اگر یہ آگے مسلمان حسینیت کو رکھے گئے، یہ ہے حسین اور یہ ہے حسین کا اسلام. رسول کا اسلام تو ہے، لیکن رسول کے اسلام تو 72 بڑھ گئے ہیں. حسین کا اسلام کہاں ہے؟ وہی واحد ایک اسلام ہے جو پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہے کہ یہ ہے کہ دو اور دینے کے بعد جو آتا ہے اور حاصل ہوتا ہے وہ انسان اور انسانیت اور اسلام کو کہاں لے جاتا ہے، وہ ہے حقیقت حسین. جو آج ٹیررزم کی ہم بات کرتے ہیں، یہ ساری باتیں کرتے ہیں، تو جیسے میں نے کہا کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں نہ میں، لیکن جو میرے دل میں بات آئی میں نے کہا. اور جہاں بھی ہمارے مولا کی تعریف ہوتی ہے، ایک محفل جمتی ہے، تو جو مولائی ہوتا ہے، جو مولا کا چاہنے والا ہوتا ہے، وہ آ جاتا ہے. چاہے وہ وہاں بیٹھ جائے، یہاں بیٹھ جائے، کہیں بھی بیٹھ جائے، جس کو لگاؤ ہو جائے وہ آ جائے گا. بھئی آپ کے پتا کی کوئی تعریف کرے تو آپ تو جائیں گے، خوش ہوں گے. ہاں اگر ناجائز ہوں گے تو نہ خوش ہوں گے، وہ الگ بات ہے. لیکن تو یہ جو پتہ نہیں کیوں لوگ اتنے کتراتے ہیں، نہیں یہ حسین پر رونا یہ کیا ہے، بدعت ہے، ہو گیا. بھائی دیکھیے، میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نے قرآن میں کچھ چیزیں دیکھی. میں نے دیکھا کہ ایک پیغمبر یعقوب علیہ السلام ہیں، اور قرآن واضح کر رہا ہے، باقاعدہ پوری ایک سورہ ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ انہیں پتا تھا، ان کے بیٹوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا اور شرٹ لے کے آ گئے اور خون لپٹا ہوا تھا، اور پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھیڑیا مطلب شرٹ پوری انٹیکٹ تھی، پھٹی نہیں اور اس طرح سے کھا گیا. یعنی وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ مرے نہیں ہیں. اس کے باوجود 11 سال تک وہ روئے، آنکھیں نابینا ہو گئیں، سفید ہو گئیں. تو کون سی بدعت پیغمبر کیا کر رہا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا بھائی. اگر رونا بدعت ہے تو پہلے پیغمبر قرآن میں کیوں اللہ ذکر کرتا ہے اس کا؟ تو یہ کچھ باتیں قرآن واضح کر دیتا ہے. اگر قرآن میں اندر ذرا اہل بیت کی نظر سے ڈوبے تو سمجھ میں آئے گا. تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے یہ، لیکن ایک آج کل جو یہ پھیل گئی ہیں باتیں، تو کسی نے خوب کہا ہے، مجھے پتا نہیں کس نے کہا ہے، مجھے اچھا لگا لیکن میں پڑھنا چاہوں گا کہ تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو. آج کل بہت ضروری ہے اپنے آپ کو کہیں بدلاؤ لانا اپنے اندر، تاکہ باہر بدلاؤ دکھ سکے. کہ تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو.
تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے، انجام کا ہو خطرہ آغاز بدل ڈالو۔ پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے، پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے، سرہی نہ ملے جس میں وہ ساز بدل ڈالو۔ دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا، ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ بات کر چکے ہیں ان کی۔ دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا، تم کھیل وہی کھیلو انداز بدل ڈالو۔ اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، گر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو۔ تو پرواز بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں، تاکہ لوگوں کو یہ جو غلط فہمیاں ہیں کہ اسلام ایک ٹیررسٹ ریلیجن ہے، ایک ایسا مذہب ہے جو ٹیررزم سکھاتا ہے، اور آج کل خاص طور ہمارے ملک میں ایک الگ نوٹ پہ لے جا رہا ہوں میں، یہ جو بٹوارے ہو رہے ہیں خاص طور سے ہندو مسلمان کے بیچ میں کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ بات میں نے نوٹس کی بمبئی میں، ہمارے بمبئی میں کچھ عجیب بات ہے کہ میں نے بہت پہلے نوٹس کیا کہ پھول جو ہوتے ہیں یہ بھی ہندو اور مسلمان ہو گئے۔ اب وہ گیندے کا پھول جو ہے وہ مندر میں جائے گا اور لیلی کا پھول مزار پہ جائے گا، یہ ایکسچینج نہیں ہوں گے، یہ میں نے نوٹس کیا۔ بس کسی نے اس کے اوپر بڑا اچھا کہہ دیا یہاں پہ کہ نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارا ہو گیا، نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارا ہو گیا، گائے ہندو ہو گئی اور بکرا مسلمان ہو گیا۔ نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارا ہو گیا، گائے ہندو ہو گئی اور بکرا مسلمان ہو گیا۔ یہ پیڑ، یہ پتے، یہ شاخیں بھی پریشان ہو جائیں اگر پرندے بھی ہندو اور مسلمان ہو جائیں۔ سوکھے میوے بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، نہ جانے کب ناریل ہندو اور کھجور مسلمان ہو گئے۔ جس طرح سے دھرم مذہب کے نام پہ ہم رنگوں کو بھی بانٹتے جا رہے ہیں، جس طرح سے دھرم مذہب کے نام پہ ہم رنگوں کو بھی بانٹتے جا رہے ہیں کہ ہرا مسلمان کا ہے اور لال ہندو کا رنگ ہے، تو وہ دن دور نہیں جب ساری کی ساری ہری سبزیاں مسلمانوں کی ہو جائیں گی اور ہندوؤں کے حصے بس ٹماٹر اور گاجر ہی آئیں گے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ تربوز کس کے حصوں میں آئے گا، یہ تو بیچارہ اوپر سے مسلمان اور اندر سے ہندو رہ جائے گا۔ یہ بات مذاق میں کہی ہے لیکن بڑی گہری بات ہے، اور آج ہم سب کو ہمارا ملک جس دور سے گزر رہا ہے، میں نے شروعات کی میرے امام کی تعریف سے اور مذہب کی جو باتیں کرنی تھی، لیکن لے کے آیا ہوں یہاں پہ کیونکہ آج جو سب سے بڑا ڈینجر اس ملک کو ہے وہ یہ بٹوارا ہے، اور جو زہر گھول رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کے دلوں میں یہ مذہب کا نام لے کر۔ تو میری صرف جہاں تک کہ ٹی وی والے ہیں اور جہاں تک یہ پروگرام جا رہا ہے، میری التجا یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بہت دور رہیے اور اپنے بچوں کو بھی ایسے لوگوں سے بہت دور رکھیے، کیونکہ اگر اس دیش کی بھلائی اور سفلتا چاہتے ہیں تو یہ سب سے پہلا قدم ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کی ذہنیت کو ہمارے گھروں سے، ہمارے بچوں سے، ہماری بیویوں سے بہت دور رکھیں۔ میری یہ دعا، اس دعا کے ساتھ میں شکر گزار ہوں آغا صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بلایا اور آپ لوگوں نے مجھے سنا، بہت بہت شکریہ۔ اور بس یہ ملک ایک ساتھ ایک جٹا رہے، اور جیسے ہمارے دین نے بھی کہا ہے کہ حب الوطن حزب الایمان، ہم اس وطن کے چاہنے والے ہیں۔ ہمیں سیکولر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں جاؤں مندر میں یا کسی بدھ کی پرستش کروں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں کہ اس کی عزت نہیں کرتا ہوں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میں میرا دین فالو کرتا ہوں، اور میں میری ملک آئی ایم اے پیٹریوٹ، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کم پیٹریوٹ ہوں یا میں میرے ہندو بھائی اور میرے کرسچن بھائی کی کم عزت کرتا ہوں۔ یہ میرے گھر نے اور میرے جس کام میں میں ہوں، یہ اس نے مجھے سکھایا ہے۔ جو اقبال صاحب بہت اچھا کہہ گئے، لیکن اب وہ پاکستانی ہو گئے ہیں تو وہ یہاں پہ لوگ نہیں کہتے ہیں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے، ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، اور مجھے فخر ہے اس وطن پر، کیونکہ یہی وطن ہے۔ کئی مسلمان ایسے وطن نہیں ہیں جہاں آپ اپنے مذہب کو کھل کر بیان کر سکے۔ ہندوستان ایک ایسا وطن ہے، ایک ملک ایسا ہے جہاں پہ کھل کے کوئی بھی آدمی اپنے مذہب کا، اپنے جو بھی جس دھرم میں ہو اس کا پالن کر سکتا ہے، اور میں سلام کرتا ہوں اس ملک کو، اور میں شکر گزار ہوں کہ میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں۔ تو
اس بات کے ساتھ میں شکر کرتا ہوں، اور یہ بھی کہوں گا کہ ہم مسلمانوں کو کترانا نہیں چاہیے اپنے ملک کی تعریف کرنے سے، کیونکہ جہاں میں میرے اللہ کی تعریف کرتا ہوں، میرے نبی کی تعریف کرتا ہوں، میرے اماموں کی تعریف کرتا ہوں، وہاں انہوں نے کہا ہے کہ اپنے ملک جہاں پہ تم جس کی مٹی کے پیداوار ہو، جس کا نمک کھایا ہے، اس کی بھی تعریف کرو۔ تو جے ہند بولنے سے کترایا مت کرو، یہ مسلمان کی نشانی ہے، جے آپ کا ملک ہے، فخر کرو اس پر۔ آپ کھل کر مجلس کر سکتے ہو، ماتم کر سکتے ہو، کئی جگہوں میں دنیا کے اور ملکوں میں جاؤ نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ اس ملک نے آپ کو یہ پرمیشن دی ہے۔ یا علی، بے شک یہ نعرہ حیدری کئی جگہ نہیں لگتے بھائی، میں گھوم چکا ہوں دنیا کے کئی ملکوں میں، تو فخر کریے آپ، اور اس ملک کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش کیجئے۔ ہمارے اس امام کا یہی قول ہے، وہ جو امام نے سکھایا، اور اگر ہر محرم، یہ محرم کا یہ جو مہینہ، یہ دور ہوتا ہے، یہی ہماری بیٹری ریچارج ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو بیٹری کو ہر سال کرتے رہیے ریچارج، لیکن صحیح ریچارج کریے بس۔ اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ ہم سب ہمارے مولا کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکیں، اور امام کے چاہنے والے کے ساتھ ہم ان کو فالو کرنے کے لائق بھی بن سکیں۔ چاہنے والے سب ہیں لیکن ہم فالو نہیں کر پاتے، تو بس یہی دعا ہے کہ ایمان کی دولت ہمیں مل سکے اور صحیح ایمان میں رہیں۔ آپ سب کو میرا سلام۔